Assalamu alaikum and welcome back to another episode of our podcast on Pakistan's never-ending identity crisis. मैं हूँ अलीना सादिक और मेरे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब. Assalamu alaikum बिलाल साहब. Walaikum assalam. Today का topic थोड़ा is a bit more somber, I guess, because we're going to be talking about 1971 and the fall of East Pakistan and how, Pakistan was, I guess, created with a two-nation theory, Hindu and Muslim nations. But یہ خود ہی مسلم نیشن ہی فریکچر ہوگی. بٹ اینی ویز بفور وی گیٹ ٹو دیٹ لیٹس جسٹ ڈسکس واٹ ہیپنڈ ویئر وی لیفٹ آف پچھلی دفعہ وچ واز کہ یحییٰ خانز اباؤٹ ٹو کم ٹو پاور. تو کین یو ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ ہاؤ ہی پروکلیمڈ مارشل لاء آئی گیس. بہت شکریہ علینا. دیکھیے جو پاکستان میں مختلف مارشل لاء لگے ہیں ان میں جو سارے ہی غیر ضروری تھے اور کسی کو بھی نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے بھی ریلیٹیولی جو سب سے غیر ضروری تھا، جس کی ایبسلیوٹلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، وہ یحییٰ خان کا مارشل لاء تھا. کیونکہ اس وقت ایک کانسٹیٹیوشن موجود تھا، کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہیں تھا، اور جو اس وقت کا جو رولر تھا ایوب خان، ہی واز ریڈی ٹو اسٹیپ ڈاؤن اینڈ ہی واز ریڈی ٹو ہینڈ اوور پاور اکارڈنگ ٹو دی ڈکٹیٹس آف دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا تھا کہ اگر کسی وقت پریزیڈنٹ اس قابل نہ ہو کہ وہ پریزیڈنٹ کا کام کر سکیں تو پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں گے. تو وہ چونکہ ایسٹ پاکستان سے تھے، غالباً عبدالجبار خان ان کا نام تھا. تو پاکستان میں ایک بہت اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو پورے پاکستان کو گورن کرتے ہوئے دیکھنے میں بہت دقت محسوس کرتی تھی. یہ بہت سیڈ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے بار بار اس کے ثبوت دیکھے ہیں. اور ملٹری میں ان کی زیادہ تعداد ملٹری میں ان نہیں کی تھی. ریپرزنٹیشن بھی اتنی نہیں تھی، اور ان کو ملٹری کے اندر جو یہاں کا ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اصل میں تو جنگ باز ہم ہی لوگ ہیں. دیکھیے جہاں یہ یحییٰ خان کا قصور تھا کہ انہوں نے مارشل لاء لگایا اور غیر ضروری طور پہ لگایا، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اپنا راستہ خود بنانے نہیں دیا، وہاں ایک لحاظ سے ایوب خان صاحب کا بھی قصور ہے، اس لیے کہ ایوب خان نے یہ ٹریڈیشن سیٹ کی 1958 میں کہ فوج کا جو سربراہ ہے وہ حکومت کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. تو 1958 میں جو انہوں نے ٹریڈیشن سیٹ کی تھی، اب اگلے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اس وقت ایوب خان کمزور ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کیوں نہ ان کی کرسی پہ بیٹھوں اور صدر بن جاؤں. تو اس لیے انہوں نے یہ منظور نہیں کیا کہ آپ دیکھیں تو 58 سے پہلے 58 کے موقع پہ جب مارشل لاء لگایا تو اس وقت پہ ایک الیکشن ہونے والا تھا 1959 میں، یعنی چند مہینوں کے بعد. اکتوبر میں یہ ہوا اور فیبروری 59 کے اندر کا الیکشن ہونے والے تھے. یہی اب انہوں نے کام کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے طور پہ پاور ہینڈ اوور ہونے والی ہے، تو میں اس کو کیوں ہونے دوں، میں اس کے اندر ٹانگ اڑاؤں اور اس کو خود ٹیک اوور کر لوں. تو یہ پرسنل ایمبیشن کا جو کھیل 58 میں شروع ہوا وہ پھر 1969 کے اندر بھی اسی کو کنٹینیویشن ملی. تو اس کے when he took over تو پھر کیا لوگوں نے کچھ پروٹیسٹ نہیں کیا؟ because already آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ہیٹڈ موڈ تھا because of the economic situation, East Pakistan, all these things. What was the mood like when یحییٰ خان took over? یحییٰ خان نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت چونکہ ملک میں ایک ایجیٹیشن چل رہا تھا، اور وہ یحییٰ خان کو کم از کم یہ سمجھیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا کہ ہی واز کنسیڈرڈ اے نیوٹرل آربٹر. اس وقت تک فوج کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ فوج آ گئی ہے، اب یہ نہ اس پارٹی کے ساتھ ہے نہ اس پارٹی کے ساتھ ہے. چونکہ اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف تھی، ایوب خان ایک طرف تھے، تو اب یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو اب یہ نیوٹرل ہے، کچھ آگے الیکشن کرائیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جنرلی فوج کے آ جانے کے بعد کچھ عرصہ تو کم از کم پیس آ جاتا ہے اور لوگ اپنے اس ایجیٹیشن کو کنٹینیو نہیں کرتے. تو وہ کچھ عرصے کے لیے پیس آ گیا، لیکن یہ بہرحال زیادہ دیر پیس نہیں چل سکتا تھا. بعد کی ڈیولپمنٹ سے معاملہ خراب کر دیا، اور انہوں نے لیکن الیکشن شروع کرا میں بھی دیا، ایکسیپٹ کر لیا لوگوں سے. جی اور الیکشن انہوں نے کروا بھی دیا کوائٹ سون، رائٹ، ان 1970. جی ہاں، 1970 میں جو الیکشن ہوا اس کے لیے پاکستان میں ایک سال پورا الیکشن کیمپین چلی.
यानी जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया इलेक्शन को और दिसंबर में 1970 को इलेक्शन थे। तो इतनी लंबी थका देने वाली और एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन थी जो ईस्ट पाकिस्तान में भी चली और वेस्ट पाकिस्तान में भी चली, और उसके नतीजे में इलेक्शन तो हो गए, और वो इलेक्शन जनरली ये रिकग्नाइज़ किया जाता है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के फेयरेस्ट इलेक्शन थे। उसमें ख़राबियाँ थी। मिसाल के तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने इतना स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे कि उन्होंने अपने किसी अपोनेंट को सर भी उठाने नहीं दिया। मुझे याद है जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी वहाँ पे एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने ढाका में गए थे, तो उनकी रैली को उन्होंने उल्टा दिया था मौदूदी साहब, और उनके लोगों को वहाँ से जाना पड़ा होटल के अंदर अपनी जान बचा के। लेकिन किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं होती थी, तो एक बड़ा खौफ का माहौल था। ये तो ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस के अंदर गड़बड़ होती है, कोई रिगिंग हो, बैलेट पेपर चेंज हो, तो मेरे ख्याल वो बड़े पैमाने पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो इलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, वो उन्होंने करवा दिया। बट क्यों नहीं हुई? क्योंकि पाकिस्तान में तो टू बी फ्रैंक हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ मुदाखलत होती है, कोई फेवर्ड होता है या फिर आउटराइट रिगिंग होती है। तो व्हाई डिड याया खान और द मिलिट्री लेट दैट इलेक्शन हैपन? ये तो बाद में जो हुआ वो तो एक क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से लोगों ने फैसला किया कि नहीं ये इलेक्शन में हमें रिगिंग करनी चाहिए। उस वक्त ये पहला इलेक्शन था पाकिस्तान का, फर्स्ट नेशनल लेवल पे एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर इलेक्शन था डायरेक्ट। इससे पहले कभी प्रोविंसेस के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, नेशनल लेवल पे तो 1962 में हुआ, फिर 65 में हुआ, तो वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो ये पहला डायरेक्ट इलेक्शन था, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल दो वजूहत थी जिसकी वजह से कोई रिगिंग करने की कोशिश नहीं हुई बड़े पैमाने पे। एक तो बात यह है कि जो इलेक्टोरल फोरकास्ट्स याया खान साहब को दिए जा रहे थे, बाद में ये बातें खुल के आई, उसमें यह था कि ये सारी पार्टियां जो है ना, बड़ी फ्रेगमेंटेड सी असम्बली बनेगी, सारी पार्टियों को थोड़े थोड़े वोट मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी, कोई इस पोजीशन में नहीं होगी कि उसको मेजॉरिटी मिले। और दूसरी बात मेरे ख्याल में ये थी, जो भी बाद में पता चली, वो ये थी कि याया खान साहब को लाइक एनी मिलिट्री कमांडर बहुत कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाएगा, क्या होगा, मैं आई विल कंट्रोल दिस, आई विल मैनेज इट। तो इसलिए उन्हें उस वक्त ये अदराक नहीं था कि ये चीज़ कितनी स्नोबॉल हो सकती है और उसके क्या नतायज हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये भी शॉर्ट साइटेडनेस थी, जो कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये पॉलिटिशियंस को, ख़ास उनके अंदर कितनी खामियां हों, पॉलिटिकल मामलात को समझने की किसी हद तक फ़हम होती है। फ़ौज चूँकि ट्रेन नहीं होती सियासी मामलात को हैंडल करने के लिए, तो इसलिए वो ऐसे मामलात को नहीं देख पाते। तो मेरे ख़्याल में ये फिर इलेक्शन इस वजह से हो गए कि एक तो फोरकास्ट उन्हें जो बताए गए थे कि फ्रेगमेंटेड होगा तो इसलिए आप जो चाहें करें, और दूसरी बात है कि उन्हें एतमाद था कि क्या हो जाएगा, मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। और शायद इसीलिए अब उसके बाद से फेयर नहीं हुए कि इस तरह की सिचुएशन इन देयर माइंड्स क्रिएट ना हो फिर से। ये कुछ लोगों ने ये बात बयान की है कि इस इलेक्शन के तजर्बे से जो उन्होंने सबक सीखा, वो ये सीखा कि देखिए फेयर इलेक्शन कराए जाएं और नताइज को जैसे तैसे हो वैसे ही ऐलान कर दिया जाए, उसको उसके नताइज ठीक नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली उनका मतलब ये कि दैट लेड टू फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, कि मुल्क अलहदा हो जाए तो ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये सबक उन्होंने सीखा, जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त सबक नहीं था, कि हर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में कोई मुल्क तो नहीं टूटते, दूसरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, और वो इलेक्शन हो जाते हैं, मुल्क भी सलामत रहते हैं। हमने तो चूँकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं की, असल में गलती तो ये थी, और शायद कि लोगों की वॉइस इतनी देर के लिए दबी हुई रही जी कि उन्होंने कभी तो फिर मे बी इट वाज टू लिटिल टू लेट टू गिव देम एन इलेक्शन। बहुत सी गलतियाँ थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये उन्होंने लेसन, जो आपने जिस सवाल का जो किया उसका जवाब ये है कि उन्होंने ये लेसन ड्रॉ किया कि भाई ये इलेक्शन कभी फ्री एंड फेयर नहीं कराने चाहिए। हालांकि लेसन ये होना चाहिए था कि इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके मुताबिक जो भी जीता हो उसको पावर ट्रांसफ़र करनी चाहिए। अब जो हुआ इलेक्शन के एंड रिजल्ट जो था, कैन यू डिस्क्राइब दैट अ लिटिल बिट, एज आई थिंक
بیکاز اس کے رزلٹ میں لوگ صرف ملٹری کو بلیم نہیں کرتے, دے آلسو بلیم شیخ مجیب اینڈ ذوالفقار علی بھٹو کہ دے ور ٹو آلسو, جیسے آپ نے کہا یحییٰ خان کی شاید شارٹ سائٹڈنس تھی کہ وہ بھی بہت ریجڈ تھے دونوں لیڈرز آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں سب سے بڑا چونکہ طاقتور فریق تو فوج ہی تھی, اس وقت کی فوج اور اس وقت کی فوجی لیڈرشپ, اور چونکہ وہ ملک کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ملٹری ڈیفیٹ تھی, پولیٹیکل ڈیفیٹ نہیں تھی. میرے خیال میں کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اوپر بھی تو اس وقت یحییٰ خان پریزائڈ کر رہے تھے نا, پالیٹکس میں کوئی اور تو نہیں پریزائڈ کر رہا تھا. تو اس لیے اس کا بڑا الزام تو یحییٰ خان صاحب پہ ہی لگے گا, اور ہماری جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ سب سے بڑا الزام تو انہیں کے اوپر آئے گا. لیکن تو اب تھوڑا سا ہمارے لسنرز کے لیے اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ ہوا واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, واٹ واز دا الیکٹورل دیکھیے الیکٹورل میپ, اینڈ اس کے بعد نیگوسیشنز کیسے بریک ڈاؤن ہوئی. وہ دیکھیے الیکشن جب ہو گئے تو اس کے اندر میرے خیال میں یحییٰ خان اور ان کے ساتھی بہت حیران ہوئے ہوں گے, کیونکہ ایسٹ پاکستان میں سوائے 2 سیٹوں کے آئی گیس باقی تمام سیٹیں نیشنل اسمبلی کی مجیب الرحمان صاحب نے جیت لیں, اور وہ سیٹیں اتنی تھیں کہ اوور آل اسمبلی کے اندر ان کے پاس سمپل میجورٹی تھی. وہ 300 سیٹیں تھیں اور ان کے پاس غالباً 160 سیٹس آ گئی تھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس آلریڈی سمپل میجورٹی تھی. اور ادھر ویسٹ پاکستان میں بھی اتنی فریگمنٹیشن نہیں تھی, بڑی ڈیسائسولی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں اسے لارجسٹ نمبر آف سیٹس ملی تھیں. تو اس لیے ویسٹ پاکستان کا بھی ایک تقریباً متفقہ لیڈر ابھر کے آیا تھا, اور ایسٹ پاکستان کا تو لیڈر بہت ہی متفقہ تھا شیخ مجیب الرحمان. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں ان دونوں نے آپس میں کچھ سیاسی گفت و شنید شروع کی آپس میں, پولیٹیکل ڈائلاگ کہ آنے والے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک انسٹرومنٹ یحییٰ خان صاحب نے بنایا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر, جو کہ رولز آف دی گیم ڈیفائن کرتا تھا کہ یہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا, اسمبلی کا اجلاس بنانے کے کتنے دن کے اندر کانسٹیٹیوشن بنے گا, 90 ڈیز کے اندر ان کو کانسٹیٹیوشن بنانا تھا. اگر نہ بنا سکیں تو اسمبلی نے ڈیزالو ہو جانا تھا. تو یہ رولز آف دی گیم تھے. لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ لیگل فریم ورک آرڈر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کیا سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے یا 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. میرے خیال میں بہت سینسیبل بات ہوتی ہے اگر اس میں لکھ دیا جاتا کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر کسی ایک پروونس کو, کسی ایک ونگ کو دوسرے ونگ کے اوپر اپنی مرضی امپوز کرنے کی اجازت نہ ہوتی, کہ اگر ایک کی پروونس میں آپ جیت گئے ہیں تو اب آپ دوسرے پروونس کو اپنی مرضی ڈکٹیٹ کریں گے. ان کو لازماً کچھ ممبر دوسرے پروونس سے بھی جیتنے ہوتے ہیں, تو وہ مجبور کرتا ہے کہ آپس میں بات چیت کریں, لیکن یہ مجبوری تھی نہیں, ان کے پاس میجورٹی موجود تھی. تو اس لیے شیخ مجیب الرحمان صاحب کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ بات چیت کرتے. انہوں نے کہا بھی دیکھیے ہم تو یہ 6 پوائنٹس پہ جیت کے آئے ہیں. اور یحییٰ خان کی دوسری غلطی یہ تھی کہ وین ہی الاؤڈ دیم ٹو کنٹیسٹ الیکشن, کہ وہ 6 پوائنٹس کے اوپر الیکشن لڑیں, اور وہ ان کا ایک طرح کا مینیفیسٹو تھا, اور وہ جیت کے آئیں, تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے الیکٹوریٹ کو بتائیں کہ اب ہم 6 پوائنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا اسی وقت یا تو روکتے کہ آپ یہ ملک توڑنے کا پلان ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے اس وقت انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی تو پھر آپ کو اس کے بعد ان کو روکنے کا حق نہیں تھا. پر وہ ملک توڑنا تھا یا وہ لوز فیڈریشن تھی؟ نہیں, وہ یحییٰ خان کا کہنا اور کچھ اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تو ملک توڑنے کا فارمولہ ہے, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا. وہ تو ایک میکسیمم پروونشل اٹانومی کی بات تھی, اور میکسیمم پروونشل اٹانومی حقیقت یہ ہے کہ 2 ایسے ملک کے حصے جو ایک 1200 میل کے فاصلے پہ ہوں, آپس میں ان کا کوئی ڈائریکٹ گراؤنڈ لنک بھی نہ ہو, اور ان کے حالات بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں, تو وہاں میکسیمم پروونشل اٹانومی دینا ہی بہت عقل مندی کی بات ہوتی. لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک طرح سے بہت ملٹرسٹک میرے خیال میں مائنڈ سیٹ کی بات تھی, جس پہ کچھ سیاستدان بھی شریک تھے یقیناً.
تو یہ ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ گفت و شنید کامیاب نہ ہو سکی. لیکن وہ کامیاب ہو جاتی، میرا خیال یہ ہے، اگر ملٹری اس کے اندر بار بار اپنی انٹرونشن نہ کرتی اور ان دونوں لوگوں کو آپس میں تھوڑا سا ٹائم دیتے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہوتا کہ ہم اتنی دیر میں اسمبلی کو کنوین کرنے والے ہیں اور آپ کسی نتیجے پہ پہنچے، اور یہ تھریٹ بھی نہ ہوتا کہ ہم ورنہ فوج استعمال کریں گے اگر آپ یہ ایگری نہیں کرتے، تو اس سے پوزیشن ہارڈنڈ ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزوں نے مل کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو تقریباً ناممکن کر دیا. اس میں حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کافی حد تک ییلڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھی تو ہم 5.5 نکات پہ ہماری ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اچھا ریئلی آئی ڈونٹ تھنک دیٹس سم تھنگ اے لاٹ آف پیپل نو، بیکاز جو نہیں. پاپولر پاکستان میں میموری ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے بہت مطلب ریجڈ تھے وہ، اور نہیں. انہوں نے ملک توڑ دیا. از واٹ اے لاٹ آف پیپل سے. نہیں، میں بلیو نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ 5.5 نکات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ آدھے نقطے کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اینڈ ذوالفقار علی بھٹو ٹریولڈ quite a few times to go and meet Sheikh Mujibur Rahman one-on-one and also including Yahya Khan. تینوں مل کے بھی آپس میں انہوں نے کوشش کی. تو میرا نہیں خیال کہ ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ ملک ٹوٹ جائے، لیکن وہ 6 پوائنٹس کو شاید اس لیے بھی اپوز کرتے تھے کہ اگر 6 پوائنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو یہ صرف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی بات نہیں ہوگی، پھر یہ باقی جو 4 پروونس ہیں ویسٹ پاکستان کے، وہ بھی تو پروونسز ہیں، ان کا اسٹیٹس وہی ہے جو ایسٹ پاکستان کا ہے. تو پھر وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ 6 پوائنٹس ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوں. تو اس کے نتیجے میں جو فریگمنٹیشن کے امکانات تھے وہ بھی شاید ان کے ذہن میں ہوں گے. میرا ذاتی طور پہ کم خیال نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو بعد کے واقعات ہیں انہوں نے اس معاملے کو میرے خیال میں فال آف ایسٹ پاکستان لے کے گئے. تو بعد کے واقعات پہ آپ تھوڑی ہمیں الیبوریٹ کریں کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ، ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر یو نو دیر از آل آؤٹ وار اینڈ میوٹنی اینڈ آل آف دیٹ. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ فوج بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے اندر اتنی فورسائٹ نہیں تھی کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک کنفیڈریشن کو ایکسیپٹ کر لیتے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس پاکستان کی کیا جرت ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے اور کس طرح سے علیحدہ ہو جائے. میرے خیال سوچ یہی تھی کہ وہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اس کو ملٹری ایکشن کے ذریعے سے روک لیں گے. لیکن اگر کوئی فورس سائٹ ہوتی تو وہ ریئلائز کر لیتے کہ اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتا ہوا شخص اور پارٹی، اس کو طاقت کے بل پہ دبانا کتنا مشکل ہوگا اور کتنا غیر انسانی بھی ہوگا، غیر جمہوری بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ فورسائٹ نہیں تھی. اور پھر ٹرانسفر آف پاور جو کر دینی چاہیے تھی اور جلدی سے یقین دلا، پہلے تو یحییٰ خان نے کہہ بھی دیا کہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے، آپ ہی ملک کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، کیونکہ میجورٹی ان کے پاس تھی. لیکن اس کے بعد جو ملٹری پاور کا اندھا دھند استعمال کیا گیا، اس کے بعد تو پھر کوئی اس کے اندر میرے خیال گنجائش نہیں بچی. اور جو رہی سی کثر تھی وہ یہ تھی کہ ریفیوجیز کی ایک بڑی تعداد ملٹری ایکشن کے بعد انڈیا چلی گئی، اور انڈیا کے پاس ایک بڑا اچھا ایکسکیوز مل گیا کہ اتنے بڑے ہم مہاجرین کو کیسے سنبھالیں، تو ہمیں اس پہ انٹروین کرنا پڑے گا. تو انہوں نے انٹروین کیا، اور ایسٹ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی افواج کو شکست ہوئی، اس پہ بڑا رول انڈیا کی فوج کا تھا. اس کے ریگولرز بھی تھے جو تھے وہ مکتی بانی کے اندر بیس بدل کے شریک تھے، اور ان کی فوج بھی بعد میں آئی. تو یہ پرائمریلی انڈیا کا اسسٹڈ فال آف ایسٹ پاکستان تھا. تو اگر ہم دیکھیں یہ پوری دا لاس آف ایسٹ پاکستان، بہت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اٹ واز انیویٹیبل، دو اتنے دور دور ملک کے حصے چل ہی نہیں سکتے تھے. ڈو یو تھنک اٹ واز انیویٹیبل؟ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان میں بھی وزن ہے، اس لیے کہ واقعی یہ بہت ایک سٹرینج بات تھی کہ 2 ملک کے حصے اتنے دور واقع ہوں اور ان کے درمیان ایک ایسا ملک ہو جس کے آپ کے ساتھ تعلقات فرینڈلی نہ ہوں، جو کسی بھی وقت آپ کی کمیونیکیشن کو کٹ آف کر سکتا ہو، جو کہ انہوں نے کیا. ہماری اوور فلائٹس بھی انہوں نے روک دیں. تو یہ بڑی ولنریبل پوزیشن ہے. اور پھر دونوں ونگز کے اندر جو لوگوں کی ایسپریشنز ہیں وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہوں. تو ایک آئیڈیلسٹک لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو یہ بات ہو سکتی تھی.
لیکن آئیڈیلز تو زیادہ دیر سسٹین نہیں کرتے پریکٹیکل لائف کے اندر. تو میرا خیال ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس ساری چیز کو ایک اتنا وائلنٹ اینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کو میچیور کمیونٹیز کی طرح بیٹھ کے وی شوڈ ہیو ٹاکڈ اٹ آؤٹ اینڈ ہینڈیڈ اوور پاور ٹو دیم, اور ہمارے درمیان تاکہ ایمیکیبلی ایک سپریشن ہو جاتی یا کنفیڈریشن ہو جاتی, ایون سپریشن بھی ہو جاتی, ایمیکیبلی ہو جاتی, تو کم از کم دو کمیونٹیز آپس میں بٹرنس کے ساتھ جدا نہ ہوتی, اور اتنا لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی اور پھر ہماری عزت وہ بھی ضائع نہ ہوتی. تو یہ تو ممکن تھا, لیکن خرابی کے کچھ آثار تو بہرحال اس کی تعمیر میں موجود تھے. تو یہ جو لائک یو سیڈ اٹ واز اے بگ لاس, اینڈ میرے مطلب آئی تھنک موسٹ آف اس کین ناٹ ریئلی, مائی جنریشن وی کانٹ ریلیٹ ٹو دا ایکسپیرئنس آف کہ آپ ایک تو ایون وار ٹو سم ایکسٹینٹ وی کانٹ ریلیٹ ٹو, بٹ لوزنگ اے پارٹ آف یور کنٹری. تو واٹ واز دا جنرل موڈ لائک ان پاکستان ایٹ دیٹ پوائنٹ؟ بہت تاریک موڈ تھا, ڈارک, بہت ڈیمورلائز تھے لوگ, نا امید تھے. اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. دیکھیے شکست ہونا جنگ میں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے ہتھیار بھی ڈال دیے ہیں. چونکہ ہم اپنی بارے میں ناقابل شکست ہونے کی جتنی باتیں کرتے تھے, جتنے ترانے بناتے تھے, جتنی شاعری لکھتے تھے, اس کے بعد یہ ہو جانا جو تھا وہ بہت بڑی مایوسی کا باعث تھا, اس میں کوئی شک نہیں. تو کچھ دیر تو جیسے نم ہو جاتا ہے آدمی ویسے ہو گئے, اور پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, آؤٹ پورنگ, اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ خان کا سر چاہیے اور ہمیں جرنیلوں کا سر چاہیے جنہوں نے ہمیں اس ذلت سے دوچار کیا ہے. تو مظاہرے ہونے شروع ہو گئے, اور یہ صرف شہریوں کے مظاہرے نہیں تھے, فوج کے اندر بھی کافی بے چینی پیدا ہوئی. جنرل عبدالحمید خان جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے یحییٰ خان کے بعد, انہوں نے کچھ آفیسرز کو راولپنڈی میں خطاب کرنے کی کوشش کی, تو آفیسرز نے ان کو بہت دے شاؤٹڈ ایٹ ہم, اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور حمید خان کو چھوڑ کے جانا پڑا. اور پھر کچھ ایسی فارمیشنز تھیں جیسے سنا جاتا ہے کہ گجرانوالہ میں اور دوسری جگہوں پہ دے تھریٹنڈ کہ اگر آپ اقتدار نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی فارمیشنز کو لے کے وی ول مارچ ٹورڈز راولپنڈی, اور ہم آپ کو فورس کریں گے کہ آپ دیں, آپ کا بڑا قصور ہے. تو ان ساری چیزوں نے مل کے, اور پھر ودن ملٹری جو اس وقت کے ایئر فورس کے چیف تھے جنرل عبدالرحیم, اور جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے آرمی کے جنرل گل حسن, انہوں نے بھی ودن دی آرمی انجینئر کیا کہ آپ ریزائن کریں, اور جو اس وقت باقی پاکستان بچ گیا ہے اس کے اندر جو میجارٹی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو پاور ہینڈ اوور کریں. تو یہ سارے دباؤ کی وجہ سے ان حالات میں پھر یحییٰ خان اگریڈ کہ وہ پاور ٹرانسفر کر دیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو. تو پھر اس طرح سے پاور جو تھی وہ یحییٰ خان سے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹرانسفر ہوئی. اینڈ آئی بلیو کہ ذوالفقار علی بھٹو بیکیم دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایٹ دس پوائنٹ, اور چونکہ اس وقت تک کوئی کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں کہ اس کے ذریعے سے ٹرانزیشن ہوتی, اونلی لیگل فریم ورک واز مارشل لا. تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے فار سم ٹائم. پھر چیزیں آگے موو کرنی شروع کی, لیکن یس ابتدا میں وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہی بنے. وہ ایک میرے خیال میں جو سسٹم تھی اس کی مجبوری تھی. I think we should pause here because Zulfikar Ali Bhutto, I truly deserves a full conversation around him. انہوں نے ویری پولرائزنگ فگر ان سم ویز, بٹ ایک بہت کرٹیکل جنکچر پہ پاکستان میں انہوں نے اقتدار سنبھالا. تو لیٹس پاز دیئر. تھینک یو بلال صاحب. یو آر ویلکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. آج ہم نے ڈسکس کیا دا ٹرانزیشن فرام ایوب خان ٹو یحییٰ خان, دین دا فال آف ایسٹ پاکستان, اور پھر کیسے پاکستان نے ٹرانزیشن کیا ٹورڈز ڈیموکریسی انڈر ذوالفقار علی بھٹو. This we will cover in the next episode in detail. So please stay tuned.
Do subscribe and visit pildat.org for all our latest research and analysis. Thank you.